کبریا صاحب جمال آ گئے حبیب کبریا صاحب جمال آ گئے حبیب کبریا صاحب جمال آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس ہدایت والیقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشي الله. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میری پیاری ماں بہنوں اور دور دور سے آئے حضرات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس رونق پر محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی فضیلت. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیما ساتھ لایا. وہ بجلی کا کرکاتا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میری پیاری ماں اور بہنوں، دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں. جس طرح دنیا میں بسنے والے انسان رنگ و نسل کے اعتبار سے مختلف ہے، اسی طرح ان کے رائے میں بھی بڑا اختلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ چھوٹا بڑا، اچھا برا، شریف و غیر شریف ہونے کے بہت سے معیار ہیں. اس بارے میں لوگوں کی رائے الگ الگ رہتی ہے. کوئی آدمی دولت مند آدمی کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، کوئی صدر اور وزیر اعظم کو بڑا اور شریف جانتا ہے، کوئی اچھے اور عالیشان بنگلے میں رہنے والے کو اچھا اور عالی جانتا ہے، کوئی بڑے اور شاندار گاڑی کے مالک کو بڑا معیار یقین کرتا ہے. لیکن خدا کے سچے رسول فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذکورہ خیالات کو غلط قرار دیا گیا اور شرافت کا معیار قرآن مجید میں مشغول ہونے کو بتایا. اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو بہتر آدمی قرار دیا گیا. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی اور رہبری کے لیے نازل کی گئی ہے. اس کی تعلیم معیار صدق و صفا ہے. اس کی تہذیب فطرت کا مدعی ہے. لہذا اس کا احکام بچا لانا، اسی خدمت میں مشغول ہونا، اس کی تلاوت کرنا سننا مسلمانوں کا سب سے زیادہ مشغول ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف بھی پڑھ لے تو اسے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھ دی جائے گی. پھر فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. لہذا اگر کسی نے الحمد کہہ دیا تو اسے 50 نیکیاں ملے گی، کیونکہ اس میں 5 حرف ہے. اسلام کی نام لینے والی مسلمان عورتوں، آج ہم مسلمان ہیں، قرآن کی ماننے والی ہیں، قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کی تصویر کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں قرآن طاقوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے. الماریوں میں محض خوبصورتی کے لیے قرآن رکھا جاتا ہے. حریر اور ریشم کے جزدان پر قرآن چڑھانا قرآن کا مقصد سمجھ لیا ہے. تعویذ میں لکھنا اور گنڈوں میں پلانا قرآن کا خدمت سمجھ لیا ہے. میری قرآن کی ماننے والی ماں اور بہنوں، قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نازل نہیں ہوئے. قرآن الماریوں میں بند کر کے رکھنے اور صرف جہیز میں دینے کے لیے نہیں اترا. حریر اور ریشم کے جزدان چرانے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو جاتا. تعویذ میں لکھنا اور گنڈوں میں پلانا قرآن کریم کے نزول کا مقصد نہیں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں،
جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آئی تھی، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آئی تھی، پھر میری ضرورت پڑتی تھی ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوزے سے خالی رہتا ہے، آنکھیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوزے سے خالی رہتا ہے، آنکھیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ سنو، غور سے سنو، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں احکام ہے، معارف و حقائق، اخلاق و آداب ہے، اس نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے اعمال بتائے۔ یہ خدا پاک کی رحمتوں کا سرچشمہ ہے، نعمت و دولت کا خزانہ ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ اس کے الفاظ بڑے مبارک، اس کی عبادت بڑی جوش، اس کی تلاوت بڑی پرکشش، یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام، یہ خالق و مالک کا پیغام، اس کی تعلیم سب سے اونچی، اس کی تہذیب سب سے نرالی، اس کا تمدن سب سے اعلیٰ، اس کا قانون سب سے بالا، اور قیامت تک کے لیے ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ و معمول۔ میری مسلمان بہنوں، قرآن کریم کے الفاظ بڑے بابرکت ہیں، اس کی تلاوت کرنے والا آخرت کے بے انتہائی اجر و ثواب کی مستحق ہوتی رہتی ہے، اور دنیاوی زندگی میں رحمت و برکت، خوشحال و عزت سے ہمکناں ہوتی ہے۔ لہذا مسلمان عورتوں کی چاہیے صبح سویرے بیدار ہو کر طہارت و نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا مشغولہ تلاوت قرآن بنائے، اور جو عورتیں قرآن پڑھنا نہیں جانتی اس کو قرآن سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، فَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ وَذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ۔ یعنی تم تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور۔ دعا فرمائے خدا تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور پڑھانے کی اور اس کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔